يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن أول بيت وضع للناس بمكة مباركة وهدى للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، طیبات اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے واسطے ہیں، جو اللہ رب العالمین ہے، جو خالق ارض و سما ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور جو انسان کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے، انسان کا رب ہے، اس کو پالنے والا ہے، اس کو رزق دینے والا ہے، اس کو کھلانے والا ہے. وہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اور درود و سلام نبی کائنات، نبی ہدایت، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں، سلامتی ہو امہات المومنین پہ، ازواج مطہرات پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ، آپ کے جانثاروں پہ. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ ہدی للعالمین. روئے زمین پہ سب سے پہلا جو گھر لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ جو الفاظ اللہ نے کہے کہ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا، ببکۃ مبارکہ، وہ مکہ مکرمہ میں تھا، بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر. زمین پہ سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تو کوئی پہلی دفعہ تعمیر نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے، پرانی بنیادوں پہ کھڑا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا. پھر آگے اللہ نے بات کی کہ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ مرکز پورے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ مسجد حرام کے علاوہ جو باقی مساجد ہیں دنیا میں وہ ہدایت کے مراکز ہوتی ہیں، ہدایت کا رہنمائی کا مرکز ہوتا ہے.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں توحید کے مراکز ہوتی ہیں، مسجدیں ہدایت کے مراکز ہوتی ہیں۔ مسجد مسلمانوں کا سینٹر ہوتا ہے۔ مسجد کا مقام و مرتبہ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں بہت زیادہ ہے۔ مسجد نور اور برکات کی جگہ ہوتی ہے، مسجد قرآن مجید کی تلاوت کی جگہ ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، تعلیم کی جگہ ہوتی ہے، نماز کی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن مسجد کا ایک کردار ہم نے بڑا محدود کر دیا۔ کیا مسجد صرف نماز کی حد تک ہے؟ مسجد کا ایک بڑا اہم کردار ہے اسلامی معاشرے کے اندر۔ اسلام کوئی انفرادی دین نہیں، اسلام ایک اجتماعی دین ہے، ایک اسلامی معاشرہ پیدا کرتا ہے۔ اسلام کوئی صرف ایک اکیلے بندے سے ڈیل نہیں کرتا۔ اسلام بحیثیت معاشرہ، اسلام ایک کامیاب، ایک مہذب، ایک دیندار، ایک احساس مند معاشرہ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں نماز ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ اجتماعیت کا، جماعت کا کیا مطلب ہے؟ نماز تو اکیلا بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو، مسلم معاشرے کے اندر اجتماعیت پیدا ہو، مسلمان 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سر بسجدہ ہوں، مل کے پاؤں کے ساتھ پاؤں لگا کے، کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے مسلمان باصف کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجدہ ہوں اور مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہو، مسلم معاشرے کی تربیت ہو۔ اصل میں مساجد کا جو کردار ہے وہ ایک اسلامی معاشرے کی تربیت ہے۔ مسجد کی اہمیت دیکھیں نا آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، ابھی مدینے سے باہر ہی تھے، قباء کے مقام پہ، تو سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ تو مسجد بنائی آپ نے۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، مسجد قباء، ابھی مدینے سے باہر، کہ مسجد وہ چراغ ہے جس کی روشنی پھیلے گی اور لوگوں کے دلوں کو منور کرے گی۔ مسجد یہ ہدایت کا مرکز ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا، وہاں سے اسلام کی دعوت اور مدینے میں پھیلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے تو سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کا کیا، سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کا کیا۔ مسجد نبوی سب سے پہلے آپ نے بنائی۔ بدقسمتی سے ہم نے مسجد کے کردار کو بڑا محدود کر دیا ہے کہ شاید مسجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہے۔ اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں کہ مسجد نماز کے لیے ہے۔ نماز کیا کہتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشی سے منع کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ اب یہ نماز سکھائے گا کون؟ معاشرے میں سے بتائے گا کون فحشی کیا ہے، منکر کیا ہے؟ نماز کا مطلب کون سمجھائے گا؟ کیا اسلام صرف ایک فرد کی حد تک دین ہے؟ اسلام ایک معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں سارے لوگ آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بڑے لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ مسجد میں صرف قرآن اور سنت کی بات ہونی چاہیے، مسجد میں کوئی سیاست کی، کوئی حکومت کی، کوئی عدالت کی، کوئی تجارت کی، کوئی جہاد کی، کوئی اس طرح کی باتیں نہ ہوں مسجد میں۔ خاص طور پر
اور بڑے اسلامی ملک میں آپ کے سامنے سعودیہ کی مثال رکھتا ہوں. سعودیہ میں تو کوئی سیاست پہ بات نہیں کر سکتا مساجد میں کہ وہ حالات حاضرہ پہ بات کرے کہ فلسطین میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ماضی میں افغانستان میں ظلم ہوا, عراق میں ظلم ہوا. جب یہ جنگیں شروع ہوئی تو سینکڑوں مسجدوں کے جو خطیب تھے وہ سعودیہ کی مسجدوں میں سے ہٹائے گئے, اور سعودی سفیر وہ خود اس بات کا اقرار کرتے کہ مسجد میں صرف قرآن و سنت کی بات ہو. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کیا جہاد نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ عدالت نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کے اندر تجارت نہیں؟ کیا قرآن مجید کے اندر خلافت نہیں؟ کیا قرآن مجید کے اندر سیاست نہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسجد کا جو کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھا یا پہلے جو مسلمان تھے ان کے دور میں تھا. ہم نے تو ان کے دور کو دیکھنا ہے کہ تب مسجد کا کردار کیا تھا. کیا تب فیصلے مسجد میں ہوتے تھے؟ کیا تب باہر کی ریاستوں کے جتنے وفد آتے تھے مسجد میں ملتے تھے؟ کیا تعلیم کا مدرسہ, کالج, یونیورسٹی مسجد تھی؟ کیا مسجد کے ممبر سے یہ بات اٹھائی جاتی تھی؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد محدثین کا دور بھی دیکھ لیں تو مساجد کا دور ہے. احادیث کے حلقے, اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں بیٹھ کے لوگ احادیث پہ بات نہ کرتے, معاملات پہ, فقاہت پہ بات نہ کرتے, تو آج اسلام ہمارے تک کیسے پہنچتا؟ صفے کا مدرسہ جو تھا وہ مسجد تھی. مسلمانوں کا کالج, مسلمانوں کی یونیورسٹی صفا وہ مسجد نبوی تھی. ابھی بہت سارے صدیوں تک مسلمانوں کا یہ رواج رہا ہے, صدیوں تک. اسپین میں, اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی, دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی قرطبہ کی مسجد میں تھی. عبد الرحمن نے جو بنو امیہ کا امیر تھا, دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی قرطبہ کی مسجد کے اندر تھی, جہاں پہ آج اسپین میں ان کا سب سے بڑا چرچ ہے, سب سے بڑا گرجا ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ دیکھیں, انگریز مغرب کا یہ طریقہ کار ہے. خصوصی طور پہ فرانس کے انقلاب کے بعد انہوں نے کہا کہ گرجے کو, چرچ کو اور حکومت کو الگ الگ کر دو. چرچ کو اور حکومت کو الگ الگ کر دو. چرچ کا کوئی لینا دینا نہیں حکومت کے ساتھ. یہ تو کافروں کی روش ہے, مسلمانوں کی روش نہیں کہ اسلام کو حکومت سے, سیاست سے یک طرفہ کر دو. یہ تو سیکولرزم ہے, یہ کافروں کی روش ہے, یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے. یہ تو مغرب کی روش ہے. خاص طور پہ فرانس کے انقلاب کے بعد مغرب نے یہ بات ٹھان لی کہ چرچ کا اقتدار, حکومت, کرسی, سیاست, عدالت, معاملات, جنگ, لڑائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کا کردار کیا تھا. کیا جہاد کے قافلے مسجد سے روانہ نہیں ہوتے تھے؟ عیدوں کے دنوں پہ روانہ ہوتے تھے جہاد کے قافلے مسجد سے روانہ. کیا جہادی تربیتیں اور ٹریننگیں یہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی؟ کیا مسلمانوں کے معاملات جو تھے وہ مسجد میں طے نہیں ہوتے تھے؟ اور کیا مسلمانوں کے جتنے اجتماعی معاملات تھے وہ سارے کے سارے مسجد میں طے ہوتے تھے؟ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, اور پھر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور بھی آپ دیکھیں تو اس دور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, حضرت عمر کا دور, خلفائے راشدین کے بعد باقی مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں ان کا دور, سارے کے سارے معاملات مسجد میں طے ہوتے تھے.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پہلا خطبہ دیا تو مسجد میں دیا، مسجد میں پہلا اپنا سیاسی خطبہ مسجد میں دیا انہوں نے، اور انہوں نے مسجد میں اعلان کیا کہ لوگو قد ولیت علیکم، کہ ایھا الناس قد ولیت علیکم، کیا لوگوں مجھے آپ پر امیر بنا دیا گیا ہے، فَإِن رَأَيْتُمُونِي عَلَى حَقٍّ فَأَعِينُونِي وَإِن رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِلٍ فَسَدِّدُونِي، اگر تم مجھے حق پہ دیکھو تو میری مدد کرو، اور اگر تم مجھے باطل پہ دیکھو تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ تھا جو انہوں نے دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا لوگو اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو مجھے کیسے سیدھا کرو گے؟ ایک بندہ مجمع میں سے، یہ پہلا خلیفہ بننے کے بعد پہلا خطبہ حضرت عمر کا، اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو مجھے کیسے سیدھا کرو گے؟ ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہوا مسجد نبوی میں، اس نے کہا عمر اگر تو ٹیڑھا ہو گیا ہم تجھے پکڑ کے سیدھا کریں گے، ہم تجھے تلوار سے سیدھا کریں گے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں آج کہ آج کے لوگوں کسی منسٹر تک، کیا پرائم منسٹر تو دور کی بات ہے، منسٹر تک رسائی ہے، پٹواری تک کی رسائی ہو کسی جگہوں، اگر تم سیدھے چلو گے تو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، اگر تم ٹیڑھے ہو گے تو ہم اپنی تلواروں سے تم کو سیدھا کریں گے۔ یہ پہلا سیاسی خطبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دیا۔ عدالت کے معاملات مسجد میں، جتنے وفد باہر سے آ رہے ہیں روم و ایران کے، مسجد میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے معاملات مسجد میں، دعوت تبلیغ کا مرکز مسجد۔ ہم نے تو مسجد کا کردار ہی بڑا چھوٹا سا کر دیا ہے، 5 وقت چند بابے مسجد میں آئے اور بس۔ زمین کے اوپر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے، مقدس ترین جگہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ زمین پہ جو جگہ پسند ہے وہ مساجد ہیں، اور سب سے جو بری اللہ کو جگہ لگتی ہیں وہ بازار ہیں، جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے، جہاں پہ بے پردگی ہوتی ہے، جہاں پہ فحاشی ہوتی ہے، جہاں پہ بیانی ہوتی ہے، جہاں پہ دھوکے فراڈ ہوتے ہیں۔ زمین پہ سب سے خوبصورت مسجد صدیوں بعد، صدیاں گزرنے کے بعد بھی تاتاریوں نے جب مسلمانوں پہ حملے کیے، منگولوں نے، امام ابن تیمیہ، امام عز بن سلام، یہ کہاں سے مسلمانوں کے جہادی قافلوں کی قیادت کرتے تھے؟ مساجد میں سے، دمشق کی مسجدوں میں سے۔ مسجدوں کا یہ کردار ہے، مسجدوں کا کردار۔ سب سے بڑا اسلامی ملک تو ہم سمجھتے ہیں نا سعودیہ ہے، کوئی بندہ بات کرے وہاں پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، یار یہ مسجد میں تو آپ سیاست پہ بات کر رہے ہیں، آپ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر حکومت بھی غلط کام کرتی ہے تو علماء نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، ان پہ تنقید کرنی ہے۔ جہاں پہ لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر حضرت عمر کے سامنے پوچھ لیتے ہیں کہ تم اس بات کا جواب دو، سارے لوگوں کو ایک ایک کپڑا ملا ہے، ہمارے تو سوٹ نہیں بنے، تمہارا سوٹ کیسے بن گیا ہے؟ مسجد کے ممبر کی ذمہ داری ہے لوگوں کی تربیت۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں تو مولوی سیاست کی بات کر رہا ہے، مولوی سیاست حکومت کی بات کر رہا ہے، اس کا کیا لینا دینا ہے نماز اور زکوٰۃ کی بات کرے؟ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ نماز کی بات کریں گے، زکوٰۃ کی آپ بات کریں گے، زکوٰۃ کس کی ذمہ داری ہے؟ زکوٰۃ لینا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی۔ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کون کرے گا؟ حکومت قائم کرے گی۔ سیاست، اقتدار، خلافت کے بغیر اسلام پورا کر کے دکھائیں۔ اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کون لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھیج رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، کہا اللہ کے رسول کے دور میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اگر اس میں سے ایک رسی کا بھی انکار کریں گے تو ابو بکر ان کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کیا تو زکوٰۃ نہیں لے رہے تھے، زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان والوں، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے کہا ایمان والوں
कुतिबा अलैकुमुल किसास, कि तुम्हारे ऊपर किसास को भी फर्ज किया। अब कत्ल का बदला कौन लेगा? ये निजाम कौन कायम करेगा? हुकूमत नहीं कायम करेगी तो कौन, किससे कहेगा? मेंबर पे खड़ा हो गया, किससे कहेगा? कि कुरान मजीद की क्या इसका मतलब है मस्जिद में बैठ के कुरान मजीद सिर्फ बंदा पढ़ाए, जब ये आयतें आए तो सिर्फ इनका तर्जमा करके आगे गुजर जाए? जिहाद की बात हो तो कौन करेगा जिहाद? इस्लामी फौज जिहाद करेगी या बूढ़े बाबे बेचारे घरों में बैठे हुए जिहाद करेंगे? जिहाद कौन करेगा? ये सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का ये हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दीन और सियासत में कोई फर्क नहीं था। इनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग अल्फाज नहीं थे। मुसलमानों की सियासत क्या है? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक सियासत तो मगरबी सियासत है, गलत सियासत है, मजमूम सियासत है। एक सियासत इस्लाम की सियासत है, जिसकी बुनियाद अदालत पे, रवादारी पे, इंसाफ पे, हुदूदुल्लाह पे। सियासत कहते किसको है? कि रियासत के निजाम को चलाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के जितने पैगंबर थे वो अपने कौम के सियासी उमूर को सरअंजाम दिया करते थे। बनी इसराइल, रियासत का निजाम कौन चलाएगा? जब दीनदार तबका पीछे हट गया तो जाहिर बात है सेकुलर तबका ही आगे आएगा, बेदीन तबका आगे आएगा। हुक्मरान, मिनिस्टर, एमपीए, एमएनए सारे वही आएंगे जो बेचारे बेदीन हैं, जिनको दीन की अलिफ बे भी नहीं आती। तो इंतहाई अफसोस और बदकिस्मती का मुकाम यह है कि ये इस्लाम की रवश नहीं, ये मगरब की रवश है। मगरब ने जब देखा कि चर्च ने बहुत ही एक्सप्लॉइट किया है लोगों को, चर्च की जब डोमिनेंस थी मगरब में, पादरी ने बड़ा एक्सप्लॉइट किया, बड़ा इस्तेहसाल किया, खास तौर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांस का इनकलाब आने के बाद उन्होंने कहा कि चर्च की हद तक रहे, इसका हुकूमत और रियासत में कोई अमल दखल नहीं है, ये कोई अमल दखल नहीं करेगा रियासत में या सियासत में, चर्च सिर्फ बाइबल की हद तक रहे, बाइबल पढ़ के सुनाए लोगों को, बस ठीक है। ये मुसलमानों की रवश नहीं जो हमने अपना ली है, ये तो कुफार की रवश है कि मस्जिद को सिर्फ नमाज की हद तक महदूद कर दो। मस्जिद का कोई तल्लुक नहीं है तालीम और तरबियत के साथ। मस्जिद जो मुसलमानों का मरकज है, अल्लाह कहता है इन्ना, इब्तिदा में जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह ने कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास बिबक्कता मुबारका हुदल लिल आलमीन, जमीन पे सबसे पहला घर लोगों के लिए जो बनाया गया था, जब लोगों को हिदायत मिलेगी, लोगों के मसाइल हल होंगे, अल्लाह ने कहा वो मक्का था, बैतुल्लाह, हुदल लिल आलमीन, जो सारे जहानों के लिए हिदायत था। अब क्या हिदायत सिर्फ नमाज होती है? क्या कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने मिसाल रखी है, अल्लाह बार बार कहता है कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो। ज़कात का निज़ाम कौन कायम करवाएगा? कि इन आयात बस नमाज की हद तक है। तो फिर कोई इंसान ये कि मौलवी तो मस्जिद में तो सियासत की बात नहीं होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। मस्जिद का किरदार वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद का किरदार था, जो सहाबा किराम के दौर में मस्जिद का किरदार था। क्या हमने सारी जिंदगी लोगों को वाकया मेराज ही सुनाते रहे? मैं कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा इस बात को। कुरान मजीद की एक आयत है, हम तो उसकी खातर अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन क्या इस्लाम एक मुहज़्ज़ब माशरा, एक तरक्की याफ्ता माशरा नहीं चाहता? क्या हम लोगों को सारी जिंदगी यही बताएंगे कि आपने सिर्फ माँ बाप की खिदमत करनी है? करनी, हर बंदे को पता है माँ बाप की खिदमत करनी है। क्या मुसलमानों के जवाल का ये सबब है कि मुसलमान माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे? क्या मुसलमानों के जवाल का ये सबब है? मुसलमानों के जवाल का सबब ये है कि मुसलमानों ने मस्जिदों के किरदार को बड़ा महदूद कर दिए, सिर्फ नमाज की हद तक महदूद कर दिए। ये तालीम और तरबियत का मरकज है, ये जिहादी काफिलों का मरकज है, जहां से मस्जिद नबी से जिहादी काफिले निकलते थे। मुसलमानों की ये रवायत 1000 साल तक रही है दुनिया में। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमानों की मस्जिद है कुर्तबा के अंदर, जहां से एक स्कॉलर पैदा हो रहा है, जहां से एक मुदब्बर, एक सियासतदान, एक हुकूमती निज़ाम को संभालने वाला
وہ بیچارہ لارڈ میکالو کو پڑھ کے آئے گا، باہر کے لوگوں کو پڑھ کے آئے گا، یہاں پہ اس کو اسسٹنٹ کمشنر لگا دو، اس بیچارے کو کیا پتا قرآن مجید کی آیات کیا ہے، اس کو سینیٹر بنا دو، اس کو کیا پتا جہاد کیا ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جنگیں مقابلے کبھی ایسے نہیں ہوتے، وہ قرآن مجید۔ آپ کے ہمسائے افغانستان میں دیکھیں نا، طالبان کون سی آکسفورڈ کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، سورۃ انفال پڑھی ہے، سورۃ توبہ پڑھی ہے، ان لوگوں نے دنیا کے سامنے رٹے ہیں۔ ہمارا کیا لیفٹیننٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ، بریگیڈیئر، صوبیدار بیچارہ سورۃ انفال اور توبہ پڑھ کے جاتا ہے۔ ہمارا تو رینکنگ کا سسٹم بھی آج تک انگریزوں والا ہے، ہماری تو پروموشن رینکنگ آج تک ہم نے وہ نہیں بدلا جو انگریز دے کے گیا ہے۔ وہ بیچارے کو چیف آف آرمی اسٹاف کو انفال، توبہ، غزوہ بدر، احد پڑھایا ہو تو اس کو بتاؤ کہ دنیا کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے۔ وہ خود مسجد میں کھڑا ہو کے، ممبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو بات سمجھانے والا ہو۔ خیر، ہم مسجد کی بات کریں کہ مسجد کا کردار یہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت ہمیں کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت تو ہے اس وجہ سے ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی تو اسلامی سیاست ہے۔ اور کیا ہے اسلامی سیاست؟ اور کیا اسلامی سیاست؟ وہ میکاولی کی سیاست ہے، مغربی سیاست ہے، جس میں کہتے ہیں جی مینز آر جسٹیفائڈ ایٹ دی اینڈ، ذرائع جو بھی آپ استعمال کریں جب بس آپ نے اقتدار تک پہنچنا ہے۔ یہ میکیویلین پالیٹکس ہے، یہ مغرب کی بنیاد ہے، یہ اسلامی سیاست نہیں ہے۔ مسجد کا، سیاست کا، ہم نے سیاست کو الگ کر دیا دین سے، کہ دین کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ سارے خلفائے راشدین، ان کے سارے سیاسی خطبے مسجدوں میں۔ سیاست، اسلام کی سیاست کو سمجھے تو صحیح، اسلام کی سیاست ہے کیا؟ ایک دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ قرآن ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ یہ بتائیں گے کہ وعد الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ کس کو کہیں گے آپ زکوٰۃ کا نظام قائم کرو؟ گورنمنٹ کو کہیں گے؟ اللہ کہیں گے آپ کو کیا، مولوی کا کیا کام ہے گورنمنٹ پہ تنقید کرنا؟ اللہ نے کہا تم پہ ایمان والو روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ کتب علیکم القصاص، کہ تم پر قتل کا بدلہ لینا بھی فرض کیا اللہ نے رکھا ہے۔ وہ کون کرے گا؟ تو حکومت کو کہے گا نا بندہ، قصاص کا نظام کون قائم کروائے گا؟ یہ مغرب کی روش ہے کہ دینداری کو اور ریاستی امور کو الگ کر دیا جائے، مسجد کو صرف ایک لوٹے مسلے کی جگہ اور تسبیح کی جگہ بنا دیا جائے۔ یہ اسلامی روش نہیں ہے، یہ مغربی روش ہے، یہ انگریز کی روش ہے، یہ کفار کی روش ہے۔ کفار نے ریئیکشن میں آ کے، رد عمل میں آ کے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ چرچ نے بہت زیادہ استحصال کیا، لوگوں نے، پادریوں نے اپنے مطابق انجیل کو، تورات کو بدل کے اپنے فوائد حاصل کیے ہیں۔ پادریوں نے، ان کے بڑے لاٹ پادریوں نے، سب نے، لہذا ان کو سائڈ پہ کرو اور ریاست کے ساتھ مذہب کا تعلق ختم کر دو۔ یہی مسلمانوں نے کیا، سیکولر جمہوریتیں، کہ ریاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہ ہو، گورنمنٹ کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اسی کو تو سیکولرزم کہتے ہیں۔ اور سیکولرزم کیا ہے؟ کہ ریاستی امور میں دخل نہ ہو۔ تو کیا مولوی بیچارہ مسجد میں قرآن مجید میں جب وہ عدالت کی آیات پڑھائے تو ترجمہ کر کے گزر جائے، جب جہاد کی آیات پڑھائے تو ترجمہ کر کے گزر جائے، جب قصاص کی آیات پڑھائے تو بیچارہ تلاوت کر کے گزر جائے، ترجمہ بھی نہ کرے، زکوٰۃ کے نظام کی آیات پڑھائے تو ویسی تلاوت کر کے گزر جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی آیات پڑھائے تو تلاوت کر کے گزر جائے، خلافت کی، اقتدار کی آیات پڑھائے تو تلاوت کر کے گزر جائے، اس کا تو کوئی تعلق نہ ہوا۔ جب مسجد تعلق ہی نہیں سیاست سے، تو خلافت کا کیا تعلق ہے؟ پھر اس کو دین سے باہر کر دیں۔ اور یہ ملک جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ تو خاص طور پہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے۔ وہ 10 لاکھ لوگ اگر آج زندہ ہو کے آ رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ ہمیں کس نام پہ مروایا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ۔ کدھر ہے لا الہ الا اللہ؟ ہمیں بھی ذرا بتاؤ گے لا الہ الا اللہ کدھر ہے؟ تو محترم بھائیوں، جب تک ہم
مسجد کو مرکز نہیں بنائیں گے جس کو اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت کے مراکز ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تواصی بالحق اور بالصبر کیا ہے؟ لوگوں کو حق پہ وصیت اور حق پہ آنے والی آزمائشوں پہ صبر کی تلقین اور وصیت کیا ہے؟ یہ کون کرے گا؟ یہی تو اسلام کی سیاست ہے. اور سیاست کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو اسلام کی سیاست ہے. اور وہی سیاست پہ بات بھی کرے تو وہ کہتے نہیں ہے تو مولویوں کا تو کام ہی نہیں ہے نا. کس کا کام ہے پھر؟ قرآن مجید کی آیات کا کام نہیں ہے. انبیاء کے وارث تو علماء ہیں، ان کا کام نہیں ہے. مسلمانوں کے خلفاء تو سب سے بڑے مولوی تھے نا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بڑے فقیہ تھے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مصلی کے بھی امام تھے، وہ ممبر کے بھی امام تھے، وہ ریاست کے بھی امام تھے، وہ اقتدار کے بھی امام تھے، مسجد نبی کے بھی امام تھے. ہمارے امام کو کھڑا کرے ذرا بیچارے جن کو قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی، کھڑا کرے نا ہمارے اماموں کو جو ریاست کے امام ہیں، جن کو قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی. ایک عمر فاروق ہیں، عذاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن اتنا روئے نماز پڑھاتے ہوئے ہمیں دل کرتا ہمارا، ہمیں لگتا تھا کہ ان کا دل پھٹ جائے گا اور یہاں پہ شہید ہو جائیں گے. اور یہاں پہ تو بیچارے اربوں خربوں کا کے ڈکار بھی نہیں مارتے. قرآن مجید کی آیات تو دور کی بات. جن کے بچے بیچارے کیمبرج اور آکسفورڈ میں پڑھ کے آئے ہیں، جو میکاولی کی سیاست کو پڑھ کے آئے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کو ہی نہیں پڑھا، جن کے بچے وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا ہو اسلامی سیاست کیا ہوتی ہے. جن کے بچے بیچارے جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہے، ان کو غریب کی سردی گرمی اور غربت کا احساس نہیں ہوتا. جنہوں نے گاڑی کے شیشوں سے صرف غربت کو دیکھا، سردی گرمی کو گھروں کی کھڑکیوں سے دیکھا ہے، ان بیچاروں کو غریب کی غربت کا کیا احساس ہوگا؟ احساس تو اس کو ہوگا نا جس کو پتا ہے کبھی فی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ کہتا ہے تمہارے مالوں میں سوال کرنے والوں کا، غریبوں کا، محروموں کا حق ہے. یہ ان کا مال ہے، یہ تمہارا مال نہیں، ان کا حق ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راتوں کو کندھے پہ آٹے کی بوری اٹھا کے گھومتے تھے قحط کے دنوں میں. ہمارے ملک میں تو روزانہ سینکڑوں بچے مرتے ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے، ہزاروں بچے تو دنیا میں مرتے ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے. مسجدوں نے اپنا کردار پورا کرنا ہے. مسجدوں کے ممبروں سے یہ بات ہو، معاشرے کی تربیت. دیکھیں نا، مسجد جماعت کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرنا. نماز تو کلہ کلہ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، بڑی آسانی ہے. 5 وقت یہاں پہ آؤ گے، اپنے اجتماعی مسائل یہاں پہ رکھو گے، مسائل حل کیسے ہونے وہ تم کو وہ بندہ بتائے گا جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے سنت کو پڑھا. اس کا قرآن میں حل کیا ہے، اس کا سنت میں حل کیا ہے. نہ کہ اس کا بیچارہ کوئی باہر سے پڑھ کے آیا کوئی، وہ آپ کو حل، جو مغرب سے پڑھ کے آیا وہ آپ کو حل بتائے. وہ بیچارہ کیا حل بتائے گا آپ کو؟ ہماری بیماری پرانی ہے تو ہمارا علاج بھی پرانا ہے. ہم مرید کس کے ہیں؟ مدینے والے کے، تو ہمارا ڈاکٹر بھی وہی ہے. ہم مریض ہیں، ہماری بیماری وہ ہے تو ہمارا علاج بھی وہی. مسجد کا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا، ہمارے زمانے میں بھی وہی ہونا چاہیے. ہمارے مسائل وہ ہیں، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا مرشد، ہمارا مریض تو کالی کملی والا ہے. ہمارے پیر تو کونین کے تاجدار ہیں، ہم نے تو حل ان سے لینا. ہم نے کو مغرب سے حل تو نہیں لینا. ہم نے ان سے حل لینا؟ ہم نے تو حل ان سے لینا. ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا وہ دیتا ہے. قرآن مجید کو اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو دل ہے اس کے لیے شفا ہے. یہ ہمارے لیے شفا تو یہ ہے، ہمارے مسائل کا حل تو اس میں ہے. جس کو مسجد کے ممبر سے کھڑا ہو کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکالیں کہ اسلامی سیاست اب جب مسلمانوں نے یہ کفار کی روش اختیار کی ہے، مسلمانوں نے
کہ مغرب میں جب انہوں نے کہا کہ سیاست کو ایک سائڈ پہ کرو اور یہ کرسچینٹی کو، عیسائیت کو چرچ کی حد تک محدود رکھو، ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے نماز کی حد تک اس کو محدود رکھیں، باقی ساری چیزیں سائڈ پہ کریں۔ مسجد ایک مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے، ہدی للعالمین، مسلمانوں کی اجتماعیت کو استوار کرنے کا، فحشی اور عیانی اور منکر کاموں سے روکنے کا مرکز ہے مسجد، مسلمانوں کو یکجا رکھنے کا مرکز ہے، مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے، مسلمانوں کی تعلیم تربیت کے لیے، مسلمانوں کی تشفی کے لیے، جب کسی کو مسئلہ ہو تو وہ مسجد میں آئے، مسلمانوں کی عدالت، مسلمانوں کے معاملات کے لیے، یہ مسجد کا کردار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اگر ہم اس کردار کو بحال نہیں کریں گے تو ہم نے تو دین کو اور دنیا کو دو الگ چیزیں کی ہیں، ہم نے سیاست کو اس سائڈ پہ رکھا ہے، دنیا کی سائڈ پہ دین کو اس سائڈ پہ رکھا ہے، اور سارے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیے، تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔